شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے۔ پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی۔ بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے۔ یہ بیٹی نہیں، رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا۔ ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔ یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا، تو نے بیٹی دے دی۔ ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے، ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے۔ یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا، آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے۔ اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی، واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت۔ آپ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے، اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے۔ کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور۔ اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں۔ شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں، ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو۔ پریشانی کیا ہے؟ اوفو لڑکی ہوئی، اب کم سے کم 10-12-15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو، باراتیوں کا انتظام کرو۔ پرابلم یہ ہے، اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے،
16-17 यानी अब तो 12 बजे के बाद 18, यही 3 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी की। जाइए पूछिए इटावा वालों से और जाइए मंजर देखिए, ना बारातियों का पता था, ना चोरों का पता था, ना डकैतों का पता था, ना हल्दी वाले आए, ना सगाई हुई, ना मंगनी लगी, ना पक्की कराई हुई, ना दहेज जहेज दिया गया, कुछ नहीं। कासगंज इलाका है, जिला कासगंज। लड़का सिविल इंजीनियर है, पढ़ता, जॉब है उसकी दिल्ली में। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोग, गिनती के 10-12 लोग बस आते हैं, मस्जिद में निकाह होता है। दूर से आए थे इसलिए खाना भी खिला दिया गया, दूर से ना आते तो खाने का भी इंतजाम नहीं करता। लड़की वालों के लिए है ही नहीं कि वो खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? चूंकि 150 किलोमीटर से चल के आए थे इसलिए खाने वाने का इंतजाम किया। मगरिब के बाद निकाह हुआ और इशा के बाद रुखसती कर दी। ना एक वीडियो बनी, ना बाराती आए, ना मैंने कोई खाना बनवाया, ना पकवान किया। मैंने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुलाया, मैंने अपने सगे खाला खालुओं को नहीं बुलाया, मामुओं को नहीं बुलाया। लड़की वाले की जिम्मेदारी ही नहीं है। इस बात को मंजर आम पे बोल रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है और ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, हमारे इटावा वाले भी सुनेंगे। अगर झूठ बोलूंगा मेरे भाइयों तो मेरी गिरफ्त भी होगी और कहेंगे लोग देखो ये जलसों में झूठ बोलता है। एक सबूत कोई नहीं दे सकता है कि मैंने दहेज दिया हो, मैंने बारात बुलाई हो और लाइटें लगी हो, खेमे लगे हो, पर्दे लगाए गए हो। मैंने भी शादी की, जो तकरीरों में बोला मैंने वैसे करके दिखाया। अब आप अपने इलाके के मौलवियों पे नजर रखो और देखो कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हैं, ये अपने बेटों की शादी कैसे करते हैं। आप नजर रखो और मौलवियों पे भी नजर रखो कि ये गैर शादीशुदा ये कैसे शादी करता है। देखो इस 30 साल की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई, आप गौर करें। आप लड़के ही मारते हैं अपने माँ बाप को, लड़कियां नहीं। हाँ मौलाना साहब, लड़की पूरे खानदान का नाम डुबो देती है, ये सच है, आप सही कह रहे हैं। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई और आप जहां शादी करना चाहते वो लड़की तैयार नहीं, वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी गैर आदमी से निकाह करना चाहती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो। अब आपके सर घूमते हैं कि अब क्या होगा, और जब वो किसी गैर के साथ भागती है तो आप कहते हैं कि अच्छा था ये पैदा होते ही मर जाती है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं है जो भाग रही है किसी गैर के साथ, इसमें कसूर है आपकी तरबियत का, इसमें कसूर है आपकी परवरिश का। आपने अपनी बेटी को वो तरबियत ही नहीं दी, क्यों गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों भागी वो किसी मुसलमानी के साथ, लेकिन भागकर शादी क्यों की, क्यों? इसमें गलती आपकी रही, आपने उसको एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया। ले बेटी 30,000 का मोबाइल है ओप्पो का, ले विवो का, ले सैमसंग का, सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल
کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، اے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے۔ آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی، اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے۔ کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ، جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بد چلن بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے۔ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی۔ تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے، اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے، اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے۔ وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے، اور اپنے باپ کو پیش کیا۔ لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ چوری کا کوئی موبائل ہو
اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت ارے لا یار 10,000 دے دے لے جا. تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں, ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا, کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے, اس لیے جو مل رہا ہے لے لو. چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی, بڑے خوبصورت ہیں یوسف لیکن چھوٹے ہیں. وہ ان کا خیال رکھنے لگی, کھلانے لگی, پلانے لگی, بڑا کرنے لگی. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی. حالانکہ ہوتا الٹا ہے, بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا, بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے, لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے, اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی, برگلانے لگی, بہکانے لگی, لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو, تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے, چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی, یہ دروازہ بند, آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند, پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند, پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند, کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب, قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے, اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا, کئی دروازے تھے, اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف. اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں, وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ, کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ, میری پیاس بجھاؤ, آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون, کیسے نہیں کرو گے, ادھر آؤ. یوسف بھاگے, پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب, وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا, اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا, ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے, تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا, پیچھے سے دامن پکڑ لیا, اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا, ادھر کھینچا یوسف کو. بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے, ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے, دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے, مصر کا بادشاہ, اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے, یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں, اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر, آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے, تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے. بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا, بچپن سے دیکھ رہا ہے, یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا, لیکن پہلے مقدمہ چلے گا, عدالت سے ثابت تو ہو جائے. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت, یوسف سچا ہے یا جھوٹا, تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی, تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے, یوسف کا کرتا دیکھا جائے, یوسف کی قمیض دیکھی جائے. اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے, تیری بیوی جھوٹی, اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی. کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں, جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. اس نے کھینچا تھا نا, پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا, قمیض پھٹ گئی. تو بادشاہ نے سمجھ لیا, کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں, بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں, اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو. جیل میں ڈلوا رہی تھی, توبہ کر, استغفار کر, اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. بادشاہ نے نظر انداز کر دیا.
لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی، بتاؤ گھر کا نوکر اس کے ساتھ۔ جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا، اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے،
कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में बेचे गए। मिस्र के बाजार में बेचने के बाद तकरीबन 15 साल तक, जब तक बालिग नहीं हो गए तब तक बादशाह के घर में पले, और 15 साल यानी 20 साल के हो जाने के बाद बादशाह की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया तो जेल में डलवाया। तकरीबन 7 साल जेल में रहे, 27 साल इतनी लंबी मुद्दत अपने बाप से अलग रहे। और बाप का हाल ये है कि अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। याकूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग मांग के उनकी आंखें अंधी हो गई, दुआ मांगते मांगते आंसू बहाते बहाते वो बीना बीना हो गए। जब मुल्क के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ, तब उनको याद आया, कहने लगे कि अब सही वक्त है मुझे अपने बाप को याद करने का, सही वक्त है मुझे अपने बाप को अपने यहाँ बुलाने का। तो जो कमीज बचपन में, जिस कमीज को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे, जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला। और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता, ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि यूसुफ ने हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे ही उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा हाँ। जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ़ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल, किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो? तरक़्तुहू मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त वो मिस्र का बादशाह है। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरक़्तुहू मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन ये दीन इन तरक्तहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा? मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा
کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو۔ کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے۔ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد۔ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنے۔ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، فیعطا، اللہ اس کو دے۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے۔ وبشر الصابرین، یہ حکم دیا جا رہا اللہ کے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جو ان تمام امتحان میں پاس ہو جائیں، پورے اتریں، اللہ کہ دین کو نہ چھوڑیں، شریعت کو نہ چھوڑیں، اسلام کو ترک نہ کریں، ایسے لوگوں کو تم جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ سب مصیبتیں ہیں، خوف، بھوک، مالوں میں نقصان، جانوں کا جانا، کاروبار کا برباد ہونا، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ آگے دعا بتائی جا رہی ہے، سنیے گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی غم آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے، قالو، تو میرے بندے اس مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنا آپا نہیں کھو دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہوتا ہے، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالو، اس مصیبت کو پہنچنے کے بعد، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
بڑی بدقسمتی یہ ہے ہماری اور جہالت یہ ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مر جائے تو مرنے کی خبر سنو تب یہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری جہالت ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت بھی ایک مصیبت ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے موت کی خبر سن کر، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف موت ہی غم لے کر نہیں آتی ہے. موت ہی غم لے کر نہیں آتی، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے یہ بھی غم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. رات میں کوئی اہم کام کر رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا، صاحب ایپل کا فون ہے، آئی فون ہے، ابھی 2 ہی دن ہوئے کھو گیا، چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ پتا چلا موبائل غائب، کوئی چیز کھو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، اس مصیبت کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اس مصیبت کا سواگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے موقع پر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے. اللہ کے رسول اگر ایسے جھانک کر دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے نبی گھبرائے نہیں. کتنی بڑی مصیبت جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا. آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں. اگر جھانک کے نیچے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی اس کا سر دکھائی دے جائے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے. اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر، لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں. مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے، دلچسپ. دیکھیے دعا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ بس بحث کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بحث کروا لو ہم سے بس. ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو. ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے. مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے. سب سے بڑا غم یہ ہے. اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت کام آئے گی. آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں آپ کو، کچھ سیکھ لیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس. کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں. ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں.
ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی. اتنی سی دعا اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو. شب قدر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر سال بتانا پڑتا ہے. ارے روزانہ ہمارے محلوں میں آپ کے شہر کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے. یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا. انا للہ تو یاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم, اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا, اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. 5-6 بیٹوں کے بعد, بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا, ابھی 2 سال کا ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. پڑھیے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا, اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے, یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے. آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں, اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے, ابو سلمہ بھی تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی, میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے, عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے, پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے, اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی, آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے, کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی. کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ, آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا, کچھ سمجھانے لگے, درس دینے لگے, اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. یہ دعا تو سب کو یاد تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنا سا یاد کرنا تھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں, اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب سر نیچے ہو گئے, کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں, ہم کو کھڑا نہ کر دیں. اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی. جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی. 6 مہینے گزر گئے, 8 مہینے گزر گئے,
1 سال گزر گیا، میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر۔ ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے۔ ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ اوفو، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے، اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ ایک غم تھا، تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھاپتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی، کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم،
میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو؟ باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے، ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ام سلمہ کا جواب سنو۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں، تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں، نمبر 1 کہا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں؟ آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بولنے۔ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے۔ آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی، اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکریں ہوں، یہ کیسے برداشت کر لوں؟
آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں، سوکن کا بیچ میں بولنا۔ جب ہم آپ کی بیوی ہیں، کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے، آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے۔ انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اے ام سلمہ، یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی، کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی۔ اچھا، یہ تو پہلی پرابلم تھی۔ کہا دوسری پرابلم بھی ہے۔ کہا کیا؟ وہ بھی بولو۔ کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں۔ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو، بچے بڑھے، نسل بڑھے۔ میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صاف کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ اے ام سلمہ، بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے، تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں۔ تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں، لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے، جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں، ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگیں، اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے، بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے میری دو پریشانیاں دور کر دی، لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے، مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں، ان بچوں کو میں پالتی ہوں، ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے میکے والے سنبھالیں، بچوں کے ماموں آئیں اور بچوں کو لے جائیں، بچوں کے نانا آئیں بچوں کو لے جائیں، یہ بچے اپنے ننیال میں پلیں، اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلیں، یا ددیال میں پلیں، تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، یہ بچے میں پالتی ہوں، ان کی پرورش میں کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ کتنی کلیئر بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی، ان بچوں کی کفالت میں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا۔ ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے
اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی، پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابو سلمہ بہتر تھے، لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا، ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال دوسری ہے،